اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے دیکھا تھا کہ فرعون جب سمندر میں اس کی پورا لشکر غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوری بچ گئی اور وہ اپنی قوم کو لے کر وادی تیہ میں آ گئے۔ وادی تیہ میں اتنا بڑا گروہ اکٹھا ہو گیا، اتنے لوگ جو جمع ہوئے تھے، ان کو شریعت پر چلانا تھا، اللہ کے احکام بتانے تھے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کس کام سے باز رہنا ہے اور کس کام کو کرنا ہے تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے۔ تب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تورا دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ یہ پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، بعد میں 10 دن اور بڑھا دیے تھے، اب یہ ٹوٹل 40 دن کا تھا۔ لیکن ان کے درمیان میں ایک منافق سامری تھا، اس نے کہا کہ اب موسیٰ تو نہیں آنے والا ہے۔ 30 دن کے بعد کہا تمہارا نبی چلا گیا ہے، اب کرتے ہیں کہ تمہارے پاس جو سونا وغیرہ ہے، کیونکہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے تو وہ اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر آئے تھے ساتھ، کہ اگر تو کسی کے پاس جو سونا وغیرہ جو بھی ہے وہ مجھے دو، میں اسے گائے کا بچڑا بناتا ہوں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ گائے کا بچڑا ہی کیوں بنانا تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ یہ قوم مصر میں جب رہتے تھے نا، یہ لوگ سارے وہ مصری گائیں کی پوجا کرتے تھے۔ مصری لوگ جو تھے وہ ان کو دیکھتے ہوئے ان کے دل میں یہ احترام پیدا ہو گیا تھا کہ یہ کوئی مقدس چیز ہے۔ اور سیکنڈ بات یہ تھی کہ جب وہ راستے میں وادی تیہ میں آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے سامنے بت رکھ کر اس کی پوجا کر رہے تھے اور گھنٹیاں وغیرہ بجا رہے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا دے کہ جس کی ہم پوجا کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ وہ بولے کہ ابھی اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا ہے، اتنا معجزہ دیکھ کے بھی تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ اتنے سال غلامی کرنے کے باوجود ابھی بھی تم لوگوں میں خودی نہیں آئی ہے۔ سامری ادھر کیا ہوا کہ وہ آپ چلے گئے، جب سامری نے کیا کیا، سامری نے سونا پگھلا کر گائے کا بچڑا بنا دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ تم واپس جاؤ، تمہاری قوم شرک میں پڑ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو ان کے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ جب وہ آئے موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی سے زور سے پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے ماں جائے، تو میرے ساتھ ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ میری جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ اگر میں ان کے ساتھ زبردستی لڑائی کو یہ پوجا رکواتا تو یہ لڑائی ڈل جانی تھی اور فساد برپا ہو جانا تھا۔ مجھے تو یقین تھا کہ تم نے آنا ہے، تو پھر یہی ہونا تھا کہ جی میری قوم کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر بچڑا بنا کر اور پوجا کی، بس توبہ کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کی سزا ان کو یہ ملی تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ جتنے لوگ جنہوں نے گائے کی پوجا کی ہے ان کو وہ لوگ قتل کر دیں جنہوں نے انہیں پوجا کرنے سے روکا نہیں تھا۔ روایت میں ہے کہ 70,000 سے بھی زیادہ قتل ہوئے تھے، یہ ان کی سزا تھی اور ان پر یہ اللہ کا عذاب تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سزائیں کیوں نہیں ملتی؟ قوم لوط اور قوم نوح جیسے اللہ نے بالکل ختم کر دیا تھا، اور قوم داؤد پر جو ان کو واقعہ سبت میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ان کو بندر بنا دیا تھا ان کی حکم و عدولی کے وجہ سے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہی ہے جس کی وہ دعا قبول ہوئی، جس کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ ہمیں جب بھی کوئی مشکل، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہوتی ہے۔ جب اس مشکل میں ہمارے آنسو گرتے ہیں تو وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں، اور وہ جو خشیت الہی سے گرتے ہیں تو اس کو تو فرشتے زمین پر بھی گرنے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ اگر آج سے ہی ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے ہر صورت اللہ کا حکم ماننا ہے اور صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور ہر بندہ ہی یہی سوچ لے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے مجھے کیا پڑی ہے، میں تجھے تکلیف دوں، یہ تیرے ہی اعمال ہیں جس کی وجہ سے تو مشکل میں پھنستا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سب پر رحم کر اور سیدھا رستہ دکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے۔ آمین یا الہی آمین۔